الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما قطعنا وأديا ولا وطئنا موطئا يغيظ الكفار ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمصة إلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة. فقيل له: كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال: حسبهم العذر فشركوا بحسن النية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ایمان، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی ہمارا یہ پروگرام جاری ساری ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے حسن نیت کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ حسن نیت کیا ہے، حسن نیت کی کیا عنوانات ہیں، کیا تشریحات ہیں. فرمایا: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان بالمدینۃ اقواما ما قطعنا وادیا. فرمایا مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس غزوہ تبوک کے موقع پر ہم نے جو وادی بھی سفر میں طے کی یا جس ایسے مقام سے گزرے جہاں سے ہمارا گزر جانا جو کافروں کو مشتعل کر دیتا ہو، اور ہم نے جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا یا جب کبھی ہم فاقہ اور بھوک میں مبتلا ہوئے، ان میں سے ہر بات میں وہ لوگ مدینہ میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں. اس بات کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا. صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا یہ کیسے ہوا یا رسول اللہ؟ فقال: حسبهم العذر. یا رسول اللہ، بھلا یہ کیسے ہوا؟ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: انہیں عذر نے ہمارے ساتھ سفر نہ کرنے دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حسن نیت پر انہیں ہمارے ساتھ اجر و ثواب میں شریک کر دیا. یعنی ان کی نیت اچھی تھی، اس نیت کے بنا پر اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ شریک کر دیا. اس حدیث شریف میں آمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بستہ اور پہلی کے انداز میں ان بے سر و سامان اور معذور مگر مخلص صحابہ کرام کا ذکر فرمایا ہے، جو اپنے اپنے مختلف اعذار کی وجہ سے دلی خواہش رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور مدینہ ہی میں رہ گئے تھے، اور دوسرے حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موسم کی گرمی اور شدت، راستے کی تکلیف اور معصوبت، بھوک اور فاقہ برداشت کرتے ہوئے غزوہ تبوک میں شریک ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں رہ جانے والے یہ معذور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے حسن نیت اور دلی خواہش کی بدولت ہمارے ساتھ اجر و ثواب میں شریک مانے گئے ہیں. یعنی ان کی عذر تھی، وہ کچھ سواری نہ ہونے کی وجہ سے کچھ مریض تھے، ان کو دل سچی تھی تو رب تعالیٰ نے ان کو اس جہاد میں، اس خواہش میں اجر و ثواب میں ان کا حقدار بنا دیا. صحابہ کرام کو آپ کا یہ بادشاہ سن کر تعجب ہوا کہ آپ نے پوری بات سمجھا دی. اللہ تعالیٰ ان کے دلی ارادے اور حسن نیت سے واقف ہیں، ان کی نیت کو دیکھتے ہوئے اجر و ثواب میں شریک کر دیا. آپ میں سے جو بھی اگر جو نیت کرتا ہے، علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں کاروبار بھی ہوتی ہے اور علم بھی سیکھتا ہے، تو اللہ رب العزت کے اعمال کو تمام کو نیتوں پر قبول کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین ہمیں اچھی طرح سے اس نے نیت اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.